گفتگو میں شامل کر جو ابھی آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کی انہوں نے کرٹیسائز خیر دونوں پارٹیز کو کیا لیکن ناصر بٹ صاحب سر جو کچھ ہوا قابل مذمت ہے اس کے اوپر ہے نا اظہر صدیق صاحب کے روحیں اٹھ کر بتائیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا گواہی دیں. یہ وہی والا سوال سر کیا جا رہا ہے آپ لوگوں سے کہ وہاں پر سر ایک جان گئی ہے 12 جانیں گئی ہیں 14 جانیں گئی ہیں ارسپیکٹو آف ایک پاکستانی انسان کی جان جو ہے وہ بھی اتنی قیمتی ہے. سر وہاں پر کچھ تو ہوا. اب تو جو ہسپتال ہیں ان کے آفیشیل ڈیتھ سرٹیفکیٹس آ گئے جس کے اندر گن شاٹس کا کہا گیا ہے. تو حکومت کا پہلے تو یہ کلیم کرنا کہ گولی چلی ہی نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ پہلے تو اس بات کو ریوزٹ کر لیں اور سچ بولیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر صدیق صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ابھی دیکھیں میں یہ سب پہلے ان کو اس کا جواب دے دوں کہ ہائی کورٹ میں یہ جب ہائی کورٹ نے جب منع کر دیا کہ میں نہیں آنا اسلام آباد میں آپ نہیں آ سکتے آپ کو اجازت نہیں ہے پھر ان کے ساتھ جب کوارڈینیٹ ہوا یہ زبردستی جب کر رہے تھے ان کے ساتھ وہ پشاور دیکھیں پنجاب سے تو کوئی نہیں آیا سندھ سے کوئی نہیں آیا بلوچستان سے کوئی نہیں آیا کے پی کے میں تو آپ کا اپنا صوبہ تھا آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ لیڈ کر رہا تھا وہ ساری اٹھا کے وفاق پہ حملہ کرنے آ رہا تھا. بات یہ ہے بلوچستان سے تو خیر سالار کاکڑ بہت بڑا قافلہ لے کر آئے اور باقی آپ جب کہتے ہیں نا پنجاب سے کوئی نہیں آیا سندھ سے کوئی نہیں آیا تو یا بلوچستان سے بھی کوئی نہیں آیا تو معذرت کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ کے پی کے کو کچھ الگ کر رہے ہیں. کے پی کے جو لوگ ہیں وہ کیا اس ملک کے لوگ نہیں ہیں؟ اگر وہ آئے ہیں تو کیا ان کی آواز کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ میری ایک بات سنیں نا دیکھیں کے پی کے لوگ بھی اب اس دفعہ کیا ہوا جب گنڈا پور آ رہا تھا کیونکہ گنڈا پور کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھاگ جاتا ہے ٹائم پہ اس دفعہ اس کو کارکنوں نے بھاگنے نہیں دیا. انہوں نے کہا میں ساتھ لے کے آئے ہوں تو تم واش روم بھی نہیں جا سکتے. وہ خود ایک آئیڈیو میں کہہ رہا ہے کہ یار مجھے تو میرے پہ وہ اعتماد نہیں کر رہے مجھے واش روم کے لیے بھی انہوں نے جانے نہیں دیا. بات یہ ہے کہ اب مجھے بتائیں جو ناصر بٹ صاحب چلیں ویسے ایک پتے کی بات بتا دیں. آپ نے کہا نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو تو کارکنوں نے نہیں بھاگنے دیا واش روم نہیں جانے دیا پھر آپ لوگوں نے کیسے بھگا دیا سر؟ یہ کمال آپ نے کیسے کیا؟ نہیں دیکھیں یہ بگوڑے ہیں یہ بھاگ کے چلیں گے کارکنوں کو اسی لیے وہ اس کو نہیں جانے دیتے کہ یہ ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے اس دفعہ بھی ان کو اکیلے چھوڑ کے بھاگے. حکومت نے کیسے بھگایا یہی تو سوال پوچھ رہی ہوں کہ جن کو ان کے لوگوں نے نہیں بھاگنے دیا آپ لوگوں نے کیسے بھگا دیا؟ میں بتاتا ہوں دیکھیں نا جب ہمارے رینجر پہ ہوا 3 رینجر شہید ہو گئے ایک پولیس والا شہید ہوا تو ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں فوٹیج یہ ساتھ جو نا پولیس والے بھی اور وہ شیل جو پھینک رہے ہیں یہ شیل ہمیشہ آپ میں بار بار کہتا ہوں کہ حکومت ہوتی ہے کسی ایک موب بڑھتا ہے تو اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے تو آپ جب یہ شیل چلاتے ہیں نا ڈسپرس کرنے کے لیے گولیاں چلاتے ہیں سر. جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے موب آیا ہو یا لوگ آئے ہوں ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے گولی چلائی جاتی ہے؟ نہیں گولی نہیں میں بات کر رہا ہوں یہ چلا رہے تھے پولیس پہ انتظامیہ پہ وہ شیل چلا رہے تھے وہ فوٹیج سامنے آئی ہے. یہ گنڈا پور ساتھ لے کے آئے 62 پیپل جو پکڑے گئے وہ افغانی نکلے غیر ملکی نکلے جو احتجاج کرنی آتی ہے نا سیاسی جماعتیں ان ساتھ جب ایک بات ہوگی کہ آپ جو سنجانی میں بیٹھ گئے جائیں آپ کو جگہ دی جا رہی ہے اور عمران خان ابھی تو عمران خان کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں سنجانی ہے کہاں. اچھا ناصر بٹ صاحب میں معذرت کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں حکومت جو ہے نا حکومت جو ہے نا آپ مسلسل دامن چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ساری صورتحال سے. سر ایک بار کو آپ نے اٹھا لیا رکشا دینے والے آپ لوگوں نے اٹھا لیا گاڑی پہ کام کرنے والوں کو آپ نے اچھا ان نے پوچھنے کے لیے آئے کہ وہ کہاں ہیں ان لوگوں کو بھی آپ لوگوں نے اٹھا لیا. سر حکومت نے اٹھا لیا. آپ مجھے بتائیں لوگ سوال نہیں کریں گے سر آپ سے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ ریڈ زون میں آئیں گے پابندی آپ نہیں آ سکتے ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ آپ نہیں آتے تو ریڈ زون میں آئیں تو کیا ہمارا کام نہیں ان کو روکنا کہ آپ جب ہم نے جگہ دو باتوں کا جواب جو لوگ ریڈ زون میں رکنے کے باوجود آئیں گے جو حکومت ہے وہ ان پر گولی آئے گی ہاں یا نہ؟ میں آپ کی بات مان لیتی ہوں انہوں نے غلط کیا آگے ریڈ میں گولی چلائیں گے. نہیں آپ مجھے بتائیں پھر آپ کیا ہم نے اپنے رینجرز پہ پولیس والے کے کیا حکومت خبر کو اپڈیٹ کر لیجئے اپنی بڑے سینئر مستند صحافی ہیں اعجاز سید صاحب وہ رپورٹ کر چکے ہیں اس کے اوپر کہ رینجرز کے وہ جو 3 اہلکار ہیں ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے وہ شخص کون تھا وہ بلکہ ان کے تو کنیکشن گورنمنٹ میں کون سے کنیکشن ہیں ان کے کون تھے وہ ایک ینگ
उसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ और वो शहादत नहीं है, अब आप करें ना सर, अब वो भी पीटीआई के खाते में डालना है। लेकिन जब मेरी बात, पुलिस वाले को किसने गोली, आप अच्छा ये बताएं मुझे, गोली किसी ने हार्ट अटैक से हुआ, पुलिस वाले की शहादत हुई है, बाकी 100 कुछ पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, वो हॉस्पिटल में दाखिल है। मेरी बात सुने, ये आप निकाला अभी जब एफआईआर शायद सामने आएंगे कि ये इनके साथ जो दहशतगर्द लोग हैं, जो ट्रेन लोग शामिल थे, जो गैर मुल्की थे, कि पुलिस वालों की किसी की भी और एक आम शहरी की जिस तरीके से वो शहादत हुई है, मैं सबकी मजम्मत करती हूँ। सवाल मैं ये पूछती हूँ सर कि गोली चलाएगी हुकूमत उन लोगों के खिलाफ जो कानून तोड़ेंगे। कानून किस लिए होता है? कानून ये होता है कि आप किसी की जान वैसे नहीं ले लेते, आप ट्राई करते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ तो सीधे चला दी सर। हुकूमत ने नहीं चलाई, मैं आपको कह रहा हूँ कि इन लोगों के साथ जो लोग हैं ये उन्होंने सारा कुछ किया। वो डंडा पर आया था, लाहौर जा रहा था, उसके हाथ आप कह रहे हैं इन्होंने पर चलाई, आप कह रहे हैं इन्होंने अपने लोगों पर खुद गोली चलाई। मुझे शहादत भी हो, लोग ये कह रहे हैं 270 थे, फिर 2 दर्जन थे, फिर 1 दर्जन, तो एक इंसान चली जाए वो भी ना काबिल बर्दाश्त है। लेकिन आप ये जो फिक्र दे रहे हैं, आप 12 पे आ गए हैं, वो देखें उनके घर जाके किसने जाके दुआ किया कि हमें पता चले, अगर हमारे इस तरह की कोई शहादत होती कि गोली चलाने वाले लोग यही थे जो पकड़े गए, वो अरेस्ट हो गए हैं, आपके सामने हर चीज आएगी। इस मुल्क में जहाँ सिद्दीक साहब से पूछूंगी जो आप बात कर, लेकिन मैं ब्रेक ले लूं, मैं अजहर साहब से पूछूंगी, लेकिन वापस जब आऊंगी सर फिर आपसे भी पूछूंगी कि वो जो 12 लोगों का नाम ये लोग ले रहे हैं, रियासत इनका प्रोपेगेंडा गलत कर दे और बता दे कि ये लोग साथ नहीं हुआ, इसके पास तो ज्यादा तैयार। ब्रेक का वक्त हो रहा है व्यूअर्स, हम आते रहिए। नहीं सर, अच्छा फायरिंग हुई नहीं हुई वो कंफर्मेशन तो सर जैसे मैंने कहा इस्लामाबाद के 2 मेन अस्पतालों ने भी जो डेथ सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं वो कंफर्म करते हैं कि वहां पे गोलियां चली हैं। वो वाली डिबेट तो खैर एक तरफ, लेकिन जो शुरू में मैंने आपसे बात की थी ना सर मिक्स नैरेटिव की, क्या आप लोग ये गोलियां इन्होंने चलाई हैं जो वहां से साथ लेके आए ना सर, ये बड़ा ये क्रूड एनालिसिस है सर, ये जो आप कर रहे हैं ना कि अपने लोगों को लाए और उन पर खुद गोलियां चलाएंगे सर, ये बॉलीवुड की मूवी का कोई प्लॉट लगता है, ये असल में ऐसा होता नहीं है। असल में जिसके पास इख्तियार होता है ना सर वही सप्रेस करने की कोशिश करता है। और मैं वैसे एक बात आपको बताऊं, मोहसिन नकवी साहब ने ये क्लेम किया था कि मैं अगर चाहूं तो मैं 10 मिनट में डी चौक खाली कराऊंगा, और फिर उन्होंने करवाया खाली। तो सर खाली 5 या 10 मिनट डी चौक जो है ना सर गोलियों से ही खाली होता है और किसी तरीके से खाली नहीं होता। आप मुझे एक बात बताएं, अजहर सिद्दीक साहब ने एक बात की कि नकवी साहब और इनके जो वज़ीर आला है KPK के, उनके एक तर्जुमान है बैरिस्टर साहब और दूसरे एक बैरिस्टर गौर साहब हैं, वो दोनों जाके इमरान खान से जेल में मिलते हैं, उनसे वो बातचीत करते हैं हुकूमत की, और उनकी बात चल रही है तो इस बात पे इत्तेफाक होता है कि इमरान खान कहता है जाके संजानी में बैठ जाओ। दिस इज अ वैलिड पॉइंट, मैं बिल्कुल ये फेयर पॉइंट है, मैं यही सवाल करने लगी थी अजहर सिद्दीक साहब से कि आप लोग भी तो कोई कंफ्यूजन जो है वो कम नहीं फैलाते हैं वैसे माजरत के साथ कि ये जो संजानी वाली बात है, उस दिन भी मेरे प्रोग्राम में भी 4 लोग कंफर्म करते रहे, अगले दिन भी जी के खान साहब ने कहा था संजानी बैठे, बुशरा बीबी डी चौक ले आई। तो सर ये भी थोड़ी वजाहत कर दें। नहीं जशवीर देखिए, बात ये क्वेश्चन ये नहीं है। हाँ। हमने अपने जो लोगों को घर से निकलने से पहले ये तय बता दिया था कि डी चौक जाना है, कोई संजानी का नहीं कहा। अब वजह क्या है कि अब उन लोगों को जब कहा है अपना मोबाइल फोन बंद है, सिग्नल नहीं आ रहे, और हुआ ये ना कि वहां से लोग तो डी चौक गए, तो संजानी की बात कह रहे हैं, उससे पहले लोग डी चौक पहुंच चुके थे। और ये अपना हामिद मीर साहब ने बता चुके हैं, हजारों की तादाद में अभी तक बुशरा बीबी साहिबा और अली बिन गंडापुर तो बल्किस अस्पताल के करीब ही थे, तो डी चौक गए ही नहीं है। और जो ये बर्बियत सारी हुई, मैं हैरान इस बात पे हूँ। चले फर्ज करें वायलेशन कर ली, 144 की वायलेशन कर ली, 188 का पर्चा होना है, तब अगर मैंने उस कानून तोड़ दिया
وہ تو قانون میں 3 سال کی سزا ہے. سر یہ سوال تو دیکھیں آپ نے خود سن لیا, میں پوچھ چکی ہوں ناصر بٹ صاحب سے, آپ سے تو سر آپ کا سوال پوچھوں گی نا, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ ڈی چوک کیوں آئے, میں سوال صرف یہ کر رہی ہوں کہ یہ کنفیوژن آپ لوگوں جماعت کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کیوں کریٹ کرتی ہے. بیرسٹر سیف ریکارڈ کے اوپر ہے کہ ہم سنجانی کے لیے تیار تھے, ہم خان صاحب نے کہا تھا آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں سر. اب انٹرنیشنل لیڈر لکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شاید اپنی پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ پر اعتماد ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ کچھ کہتے ہیں, یہ باہر آ کے کچھ کہتے ہیں. نہیں دیکھیں, عمران خان صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی نا. ابھی ملاقات ہوئی نا, پارٹی لیڈر سے ملاقات ہوئی, انہوں نے صاف کہہ دیا تھا, سنجانی کا تو کہا ہی نہیں تھا. تو پھر کیوں کنفیوژن کریٹ کی, میں یہی تو آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. نہیں وہ گھومتے وقت جھوٹ بولا کیوں بولا, پھر آپ بتائیں وہ بیرسٹر کور نے جھوٹ بولا کیوں بولا, پھر آپ مجھے بتائیں نہیں سر ریکارڈ پر ہیں, آزاد صدیق صاحب ریکارڈ پر ہیں, ریکارڈ پر کا ہے, بیرسٹر سیف بھی ریکارڈ پر ہیں, بیرسٹر گوہر بھی ریکارڈ پر ہیں کہ عمران خان صاحب نے گو ہیڈ دے دیا ہے سنجانی کا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں پھر بتاتا چلوں, عمران خان صاحب کا دیکھیں, اگر اتنا پریشانی تھی تو عمران خان صاحب کو باہر نکال کے لے آتے, پیرول پہ رہا کر دیتے.